ہم بچپن سے سنتے آئے کہ فلاں معاشرہ، فلاں تہذیب، فلاں لوگ حلال کی اولادیں نہیں ہوتے۔ وہاں اکثر اوقات لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ایک باپ کی اولاد ہیں یا کئی باپوں کی اولاد ہیں۔ وہاں پر خاندانی نظام موجود نہیں ہے، وہاں پر فیملی سسٹم اس طریقے سے مربوط نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں مربوط ہے۔ ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، چنانچہ وہاں اکثر اوقات لوگ حرام کی اولادیں ہیں۔ تو چلیے آج اس بات کا تجزیہ کرتے ہیں کہ حرام اور حلال میں فرق کیسے جانیں گے۔ اس کے لیے ہم پچھلے 500 سال کو فطری بنیادوں پہ پرکھتے ہیں اور زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ حرامی اور حلالی کو پرکھنے کا ایک نہایت ہی آسان مگر ایسا گہرا پیمانہ ہے، اور یقین مانیے یہ وہ معیار ہے جس کا فیصلہ کسی لیبارٹری کی رپورٹ سے بھی زیادہ تیز اور بے رحمانہ ہوتا ہے۔ ذرا تاریخ کے صرف 500 برس کا جائزہ لیجئے۔ سر تھامس رو جہانگیر کے دربار میں آتا ہے، اسے دولت، جاگیر اور انعامات کی پیشکش کی جاتی ہے، مگر وہ سب ٹھکرا دیتا ہے اور صرف ایک بات کرتا ہے کہ مجھے چھوڑیے، میرے ملک سے تجارت کیجیے۔ یہ تھا ایک حلالی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ذاتی فائدہ عارضی ہوتا ہے مگر قومی مفاد نسلوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور پھر اسی سوچ نے ایک ایسے چھوٹے سے جزیرے کو دنیا کی سب سے بڑی ریاست بنا دیا، مضبوط ترین سلطنت بنا دیا۔ پھر رابرٹ کلائیو آتا ہے، وہ جانتا تھا کہ طاقت توپوں سے نہیں بلکہ ضمیر خریدنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس نے میر جعفر اور میر صادق جیسے حرامیوں کو خریدا، ریاست کے وفاداروں کو تنہا کیا اور چند سکوں کے عوض پوری سلطنتوں کی بنیادیں ہلا دیں۔ سراج الدولہ گرتا ہے، ٹیپو سلطان اکیلا رہ جاتا ہے اور حرامیوں کے سہارے سامراج پورے بر صغیر پہ چھا جاتا ہے۔ پھر تاریخ کے افق پہ لانس آف عربیہ نمودار ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا حلالی جس نے بندوق سے زیادہ ذہن کا استعمال کیا۔ اس نے عرب قبائل کی نفسیات کو پڑھا، ان کے اختلافات کو سمجھا، ان کی محرومیوں کو ہتھیار بنایا اور انہیں ایک ایسے خواب کے پیچھے لگا دیا جس کی تعبیر لندن اور پیرس میں لکھی جا رہی تھی۔ لانس جانتا تھا کہ اگر کسی قوم کو اندر سے تقسیم کر دیا جائے، خاص طور پہ حرامی قوم کو، تو باہر سے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس نے بغاوت کو آزادی کا نام دیا، مگر نتیجہ سیکس پیکو کا معاہدہ نکلا۔ سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی، امت سرحدوں میں بٹ گئی اور نسل، زبان اور قومیت کے نام پر ایک جسم کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ تھی حلالی ذہن کی اصل کامیابی۔ اپنے ملک اور اپنے مقصد کے لیے اس نے پوری جغرافیائی سیاست کا رخ بدل دیا، اور آج بھی یہی فرق صاف نظر آتا ہے۔ اسرائیل میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ملے جو اپنے ہی ملک کے خلاف بیرونی طاقتوں کے لیے کوئی سازش کرتا ہو۔ وہ اختلافات ایک دوسرے سے ضرور رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی حکومت پہ تنقید بھی کرتے ہیں، مگر جب بات قومی مفاد کی ہو تو پوری قوم ایک دیوار بن جاتی ہے۔ یہی حلالیوں کی سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے۔